تھوڑا سا میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک مصحف کی ترتیب ہے، یعنی جس میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے اور ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد جو 4 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے اور سورہ مائدہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اور ان سے پہلے تقریباً 20 پارے قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، 2/3 قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ تقریباً مدنی دور کے جو ابتدائی 5 سال ہیں، یعنی نصف اول میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس سے پہلے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی مکی قرآن سارے کا سارا نازل ہو چکا ہوا ہے۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ اس کا اور سورہ بقرہ کے درمیان یہاں ایک صفحے کا فرق بھی نہیں ہے، ایک صفحے پہ ایک ہے تو دوسرے صفحے پہ دوسری شروع ہو جاتی ہے، لیکن ترتیب زمانی کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے درمیان لگ بھگ 13 سے 15 سال کا فرق ہے، تو اس کو ذہن میں ضرور رکھا کریں۔ ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب مصحف ہے، یہ جو کتاب کی ترتیب ہے یہ اور ہے اور نزول کی ترتیب اور ہے، لیکن سورہ فاتحہ وہ منفرد صورت ہے کہ جو نزولی ترتیب میں بھی اول ہے اور مصحف کی ترتیب میں بھی اول ہے، یہ اس کی ایک خاصیت ہمارے سامنے آئی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پوری کی پوری در حقیقت سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، یا باقی نماز کے جتنے بھی وہ ہیں وہ سورہ فاتحہ کے آداب سمجھ لیں، ارکان جتنے بھی ہیں نماز کے وہ گویا سورہ فاتحہ ہی کے آداب ہیں، بالفاظ دیگر سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اصل صلاۃ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ جو اس کا مضمون ہے یہ دعائیہ ہے، یعنی ایک جو جس کے دل میں خوف خدا ہو، جسے اللہ نے حکمت عطا کی ہو، وہ شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، یہ اس کا انداز ہے، لیکن یہ دعا سکھائی کس نے؟ یہ اللہ نے۔ تو یہ بات ذرا تھوڑی سی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کے ذہن میں کبھی کوئی خیال آتا ہے لیکن اس خیال کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ملتے، تو ہم کہتے بھی ہیں کہ مجھے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کیسے کروں، تو ایسی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے کہ واقعتاً اسے الفاظ نہیں مل رہے ہوتے کہ جن الفاظ میں وہ اپنی اس کیفیت کا اظہار کر سکے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، وہ دانہ کھا لیا، تو اس کے بعد جب وہ توبہ کرنا چاہتے تھے، نادم تھے، شرمندگی تھی، تو الفاظ ان کے جذبات کی عکاسی کے لیے اللہ نے القاء کیے ہیں، جو وہ انہوں نے پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ جاری تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے ہوئے، لیکن یہ عطا اللہ نے انہیں کیے کہ ان الفاظ میں اپنے لیے آپ معافی مانگو، تو جذبات ان کے تھے۔ بالکل اسی طرح ایک ایسا شخص جسے ہم اولو الالباب کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں قرآن عقل مند مانتا ہے، ان کے دل کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی سورہ فاتحہ میں کی گئی ہے۔ یہ اولو الالباب کے لفظ کو بھی سمجھ لیں، لب کہتے ہیں گری کو، یعنی جیسے کسی بیج کے اندر جو گری ہوتی ہے، بادام کے اندر گری ہے، وہ اس کا لب ہے، انسان کا وہ لب اس کی عقل ہے، اس لب کی جمع الباب ہے، یعنی گری والے، یعنی عقل والے، مغز والے، اور یعنی وہ لوگ کہ جنہیں ہم عقل مندوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت ہی عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا داری میں سب سے آگے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں بہت سیانے لوگ ہیں، انہیں بہت ہی جو ہے نا جہاں دیدہ آدمی سمجھا جاتا ہے، لیکن دین کی الف بے کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو کیا قرآن ان کو عقل مند مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ قرآن کا جو عقل مند کا لفظ ہے یا اولو الالباب کے الفاظ ہیں، یہ اس کی اپنی ایک جو ہے وہ اصطلاح ہے، اور یہ در حقیقت کن لوگوں کے لیے آئی ہے؟ اگر خود قرآن مجید ہی کے الفاظ سے ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ کاف میں کے آخری رکوع میں بیان کیا ہے، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جس میں یہ 2 کیفیات ہوں۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دل ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کان لگا کے سنتا ہو، توجہ سے، توجہ مرتکز کر کے بات کو سننے والا ہو، گواہ ہوتے ہوئے، یعنی پوری طرح اپنی توجہ کو فوکس کر کے سننے والا ہو، تو جو یہ وہ اولو الالباب ہیں جو قرآن مجید جن کو خطاب کرتا ہے۔ اب یہ دل سے مراد کیا ہے؟ یہ دل سے مراد یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے اندر باطن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پیغام کو سمجھنے والی صلاحیت اس کے اندر ودیت کی ہے۔ آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک چپ لگا دی ہے، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے جو اللہ کے پیغام کو ریسیو کرتا ہے، ریسیپینٹ ہے اللہ کے اس پیغام کا، ایک ڈیوائس ہے جو ہمارے اندر موجود ہے جو اللہ کے پیغام کو سمجھ سکتی ہے، وہ انسانی روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔
یہ کلام بھی اللہ کے پاس سے آیا، وہ روح بھی اللہ کے پاس سے آئی، تو وہ اللہ کے پیغام کو سمجھتی ہے۔ تو جس کے سینے میں وہ روح موجود ہو، زندہ، اللہ نے ودیت کی ہو، پہلی بات یہ ہے، اور نمبر دو یہ کہ وہ مر نہ گئی ہو، پرورٹ نہ ہو گئی ہے، کرپٹ نہ ہو گئی ہو، وہ اپنی اصل پر قائم ہو، تو یہ چیز اگر اس کے اندر ہوگی تو اسے یہ وحی کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، یہ حقائق اس کے سامنے منکشف ہوں گے۔ اور اگر یہ دل ہی نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ بات ہو، اور یہ دل ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آلودگی آ گئی ہے، وہ گہنا گیا ہے، اس کو زنگ لگ گیا ہے، تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام سنا جائے تو توجہ رکھی جائے، القسم، کان لگا کے سنا جائے اور پوری توجہ اس کو دی جائے، تو اس کے نتیجے میں وہ دل کی صلاحیت اوت کراتی ہے، لوٹ آتی ہے، وہ اثر نو اس کے اندر ایک جلاب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر یہ دل کو زنگ لگ جائے تو دور کیسے کریں، ما جلاؤہا یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو دوسری چیزیں یہ اگر ہو جائے گی تو دل زندہ ہو جائے گا۔ دل اگر زندہ ہو جائے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ خبردار کر دے اس کو کہ جو زندہ ہے، یعنی جس کو جو دل زندہ رکھتا ہے، تو جس کا دل زندہ ہو جائے اس کے لیے یہ کلام جو ہے بہت پر اثر ہے، پر تاثیر ہے، اسے یہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ایسے، اور یہ کلام تو اس کا تو وہ متلاشی ہوتا ہے، یہ تو اس کے اپنے دلی جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ شے کہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اولو الالباب کو مخاطب کرتا ہے۔ تو اولو الالباب سے مراد جو ہے یہ نہیں کہ جن کے پاس کوئی بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، دنیا کے اعتبار سے بڑے سمجھدار اور کائیاں ہوں، مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بے شک سادہ لوگ ہوں، بے شک دنیا کی انہیں اتنی سمجھ نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک خاص صلاحیت اپنے کلام کو سمجھنے کی ودیت کی تھی، وہ زندہ سلامت موجود ہو، وہ صلاحیت کہیں گھینا نہ گئی ہو، وہ صلاحیت کہیں مر نہ گئی ہو، کہیں وہ زنگ آلود نہ ہو گئی ہو، کہیں کرپٹ نہ ہو گیا ہو وہ سافٹ ویئر، وہ اپنی حالت پہ برقرار ہو تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو قرآن مجید جو شے ہمیں سمجھاتا ہے اس کے اعتبار سے جو بھی انسانوں کی تقسیم ہے، وہ بڑی تقسیم یہی ہے، دو قومیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور وہ دوسرے وہ ہیں کہ جو ان کا انکار کرتے ہیں، قولی کریں یا عملی کریں، یہ ایک دوسری طرح کے لوگ ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، جس نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے کچھ وہ ہیں جو کافر ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مومن ہیں، بس یہ بڑی تقسیم ہے۔ تو سورہ فاتحہ در حقیقت ان لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے کہ جو مومن ہیں، جو دل زندہ رکھتے ہیں، ان کی ترجمانی کر رہی ہے۔ اب اس میں جتنی بھی جو تفصیلات ہیں وہ کئی دفعہ، ہر دفعہ دورہ ترجمہ قرآن میں بیان ہوتی رہتی ہیں، میں آج بس ایک نئے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے، اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہیں۔ اللہ یہ جو یعنی بہت سی مخلوقات ہے اس کی اپنی تعریف بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ تعریف بھی بالواسطہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی کہ اس کو وہ صلاحیت اللہ ہی نے ودیت کی ہے۔ تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کا جو پہلا وصف بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ وہ رب ہے، اور رب کے معنی کیا ہیں؟ پالن ہار ہے، نشو و نما دینے والا ہے، بڑھوتری دینے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، مالک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مختار کل ہے، بادشاہ ہیں، سب اس کے غلام ہیں، تابع فرمان ہیں، یہ سب رب کے معنی میں شامل ہے۔ اور عالمین ویسے تو سارے یعنی تمام جہان اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور مراد ہے تمام مخلوقات، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا وہ خالق ہے تو وہی اس کا مالک بھی ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، اللہ اس نے بنایا ہے تو اب جو اس کا حکم چلے گا تابع فرمانی اسی کی کرنی ہوگی، تو رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا بنانے والا، تربیت دینے والا، نشو و نما دینے والا، حفاظت کرنے والا، اور ان کا مختار کل، ان کا مالک اور بادشاہ وہی ہے۔ بادشاہ کے لفظ کے ساتھ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں ایک جبر کی کیفیت لازمی آتی ہے، ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور بادشاہ
اور اس کے چشم ابرو سے جو ہے کہ اشارے سے جو کسی کی گردن اڑ جاتی ہے، یہی کچھ نظر میں آتا ہے. ہمارا مشاہدہ بادشاہ کے بارے میں یہ ہے، لیکن یہ کہ وہ جو رب العالمین ہے اس کا جو وصف یہاں پہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہ دونوں صیغے جو ہیں رحم سے بنے ہیں اور دونوں کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، اگرچہ کہ رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ جو رحمت ہے اللہ کی، رحمان کے لفظ میں گویا وہ ایک اس کے اندر طوفان کی سی کیفیت ہے، جیسے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو اس طرح کی کیفیت ہے. اور چونکہ طوفان کی کیفیت کا ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ طوفان جب چڑھتا ہے تو اتر بھی جاتا ہے، زور کی آندھی آتی ہے تو پھر یعنی کہ اس کی رفتار گھٹ بھی جاتی ہے، بارش برستی ہے بہت تیز تو رک بھی جاتی ہے. یہ ہمارا مشاہدہ ہے طوفان کے بارے میں کہ وہ اس میں دوام نہیں ہوتا، تسلسل نہیں ہوتا، وہ چڑھتا ہے اور پھر تھم جاتا ہے. زور کی بارش ہوتی ہے تو زور کا پانی آتا ہے، لیکن یہ کہ جب بارش رکتی ہے تو پانی بھی رک جاتا ہے، مسلسل وہ جو ہے نا زور کی بارش نہیں ہوتی. تو اس انسان کے اس مشاہدے کی وجہ سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو جوش میں آئی ہے وہ وقتی ہے اور اس کے بعد یہ جوش اتر جائے گا. الرحیم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، وہ اسی جوش پر برقرار رہتی ہے، اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ کبھی اس جو طوفان کی کیفیت کے اندر کوئی جو ہے نا وہ کمی نہیں آتی، اس میں کوئی زوال نہیں آتا، بلکہ اسی پر برقرار رہتی ہے. یہ اصل میں رحیم کا لفظ اس رحمان کی جو وصف ہے، یعنی رحمت پورے جوش پر ہے اور جوبن پر ہے، تو رحیم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اسی پر برقرار رہتی ہے، کم نہیں ہوتی. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی اب یہاں مالک کے معنی اس میں بھی مالک تو وہ آج بھی ہے، اور بدلے کے دن کے مالک کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ اس دن کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. آج اس نے انسانوں کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے. آج کوئی فرعون کہہ سکتا ہے کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی؟ نہیں، یہ میری بادشاہی ہے. الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی نہیں ہے؟ آج کوئی فرعون یہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس دن اللہ ہی ہے جو کہے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے. للہ الواحد القہار، تو اس دن وہ بادشاہی اللہ اکیلے کی ہوگی، جو سب پر چھایا ہوا ہوگا، اسی کی بادشاہی ہوگی. تو اس میں اصل میں جو بتایا جا رہا ہے کہ سب اس کے قابو میں ہوں گے، سب اس کی گرفت میں ہوں گے، سب اس کی پکڑ میں ہوں گے، اور وہ اس دن عدل فرمائے گا. بادشاہ ہے، مالک ہے، تو وہ عدل کرے گا. اس دن سب کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ، پورے حق کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، سب کے ساتھ عدل ہوگا، انصاف کر دیا جائے گا. تو گویا اس مالک ہونے کا تعلق جو ہے اوپر جو رب العالمین آیا تھا اس کے ساتھ ہے. اللہ نے ساری مخلوقات بنائی ہے، اس میں سے انسان کو اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے، یہاں اسے بھیجا ہے امتحان کے لیے. وہ جو بدلے کا دن ہے اس دن اس کا امتحان کا فیصلہ ہو جائے گا، پاس ہوا فیل ہوا. اور اس عدالت میں نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی کی دھونس دھاندلی چلے گی، نہ کسی کی رشوت چلے گی، نہ کسی سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا، بلکہ یہ کہ پورے عدل کے ساتھ اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا. اب یہ ہے ایک تعارف، مختصر ترین تعارف جو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کرا رہا ہے. دیکھیں معرفت بڑی اہم شے ہے، اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، لیکن یہ معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی پہچان ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ کہیں کھو میں گھس کے کسی پتھر پر توجہ فوکس کرنے سے تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ کہیں درختوں کے جھنڈ میں بیٹھ کے تو اللہ کی معرفت تو حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اللہ کے اپنے کلام سے. اللہ خود اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، وہ خود بتا رہا ہے میں کیا ہوں، میری صفات کیا ہیں، میری قدرت کیا ہے، میرا کمال کیا ہے. جب وہ خود بتا رہا ہے تو اس پہ غور و فکر کریں، آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. تو یہ جو پہلی 3 آیات ہیں، 4 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان ہے جو کرا دی گئی ہے. باقی آگے بھی قرآن مجید میں جا بجا تقریباً ہر سطر میں اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے، تعارف کرایا گیا ہے، اللہ کی معرفت بیان کی گئی ہے. تو یہ بات آج ہی ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سب سے مستند ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو یہ اللہ کا تعارف ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کو ہم کا جو تصور ہے ہم نے خود تو نہیں بنا لیا.
ہماری اپنے ہی تصور نے کسی خدا کا تصور تو نہیں اختیار کر لیا. تو اس اللہ کو مانیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ایمان لائے ہیں، تو وہ ہے کہ جس کا تعارف وہ خود کرا رہا ہے. تو اپنا جو بھی آپ کا تصور ہے اسے ایک طرف رکھیں، جو قرآن اللہ کا تصور پیش کر رہا ہے اس کو مانیں، اسے تسلیم کریں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے وہ اپنی اسماء و صفات سے ظاہر ہے. تو یہاں تک تو اللہ کا تعارف ہو گیا. اب اس سے اگلی بات کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، اس کا عملی تقاضا کیا ہے. انسان اگر یہ اللہ کو مان لے جو یہ 4 آیات میں آیا ہے، تو اس کے بعد اب انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اب وہ آزاد انسان ہوگا جیسے باقی انسان ہیں، جیسے دنیا کے باقی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ بڑے سیانے لوگ ہیں، تو وہ ان کا ماٹو کیا ہے. دنیا کے اس وقت جس دنیا میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس دنیا میں سب سے سیانے لوگوں کا، عقل مند لوگوں کا، انٹلیکچوئل لوگ جو بازو میں خیش انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں، ان لوگوں کا دنیا کے بارے میں تصور کیا ہے. دیکھیں، جس کے پاس مال ہوگا اس کا تصور یہ ہے کہ میرا مال میری مرضی. جس کے پاس اقتدار ہوگا اس کا تصور یہ ہوگا کہ میرا ملک میری مرضی. ابھی میں نے آپ کو فرعون کی بات سنائی تھی. اور جس کے پاس ملک بھی نہیں، مال بھی نہیں، تو اس کے پاس جو بچا وہ کیا ہے، یہ انگلیاں تو میری ہیں نا، یہ ہاتھ تو میرا ہے نا، یہ جسم تو میرا ہے، تو میرا جسم میری مرضی. اب آپ کو سمجھ آیا؟ تو پھر رب کون ہوا؟ گویا انسان خود اپنا رب بن بیٹھا ہے. اگر رب اللہ کو مانا ہے تو پھر اگلی بات سمجھ لیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یا یہ کہ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو بندگی کرتے ہیں، جو فارسی کا لفظ ہے. یا اگر ہم اس کو جو ہے نا اپنی زبان میں بیان کریں تو غلامی کرتے ہیں. رب اسے مان لیا تو ہم کون ہیں؟ غلام ہیں. مالک وہ ہے، آقا وہ ہے، ماسٹر وہ ہے، اور ہم سلیو ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو غلامی کی سطح پر رکھا تو اسے رب مانا، اور اگر اپنی مرضی چلائی تو پھر اس کو تو رب نہیں مانا، پھر تو آپ نے اپنی خواہشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسی کو اپنا الہ بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے وہ چیز جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں. یہ نتیجہ ہے اللہ کو رب ماننے کا. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، غلامی مکمل نہیں ہے، یا غلامی کے اندر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، جیسے آگے ہم پڑھ لیں گے، تو اس سے پھر یہ مطلب نکلا کہ آپ نے رب نہیں مانا. کیونکہ رب ماننے کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس، اطاعت کلی، ہر حکم ماننا پڑے گا، تب آپ غلام ہیں. غلام کی آزاد مرضی تو نہیں ہوتی کہ وہ کوئی احکام مانے اور کوئی احکام نہ مانے. ویسے بھی منطقی طور پر بھی آپ اگر تجزیہ کریں تو آپ کو اگر 10 احکام ملے ہوں کسی ہستی کی طرف سے، کسی اتھارٹی کی طرف سے، اور اس کے بعد آپ ان میں سے گن کے شمار کر کے اور کہیں میں 8 مانوں گا 2 نہیں مانتا، تو ذرا آپ تجزیہ کریں نا، فائنل اتھارٹی کس کے پاس ہے ماننے اور نہ ماننے کی؟ اس کی اتھارٹی تو نہیں رہی. اگر اتھارٹی اس کے پاس ہے جس نے 10 احکام دیے تھے تو آپ کو 10 کے 10 ماننے ہوں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں، میں دیکھوں گا ان میں سے کون سے ماننے والا ہے، کون سا ماننے والا نہیں ہے، اور کون سا مان سکتا ہوں اور کون سا نہیں مان سکتا، تو اس کا مطلب اختیار تو آپ کے پاس ہے، آپ نے اسے رب نہیں مانا ہے. تو اگر رب مانا ہے تو پھر یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اب یہ غلامی یا بندگی کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے الفاظ ہیں، ان کے اندر کچھ خامی بھی ہے، نقص بھی ہے. تو سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ جب غلامی جو کی جاتی ہے مجبوراً کی جاتی ہے. کوئی آدمی خوشی سے کسی کا غلام نہیں بنتا. ہاں، کسی سے بہت زیادہ محبت ہو جائے، کوئی لیلا مجنو والی کہانی بن جائے تو اس میں کسی کی بات جو ہے نا وہ خوشی سے مانی جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن عام طور پہ جو دنیا میں غلامی کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ مجبوراً کسی کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. انگریز آ گئے ہندوستان میں، انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ فتح حاصل کر لی، ہم مجبور ہو گئے ہندوستانی اور ان کے غلام ہو گئے. 100 سال تک انہوں نے تخت دہلی کے اوپر قبضہ کر کے رکھا اور ہندوستان کے اوپر حکومت کرتے رہے، مجبوری تھی. اب وہاں مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل کو اسی طرح مجبوراً اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. تو جہاں جہاں کوئی غلام ہوتا ہے وہ مجبوراً ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ دل سے نکال دیجئے، اللہ تعالیٰ جس غلامی کا تقاضا کرتا ہے وہ مجبوری کی غلامی نہیں ہے.
بلکہ وہ الحمد کے نتیجے کی غلامی ہے۔ یہ جو ہے نا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ان تعریفوں کے اندر ایک چیز اور بھی شامل ہے، سارا شکر اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ سارے احسانات جو ہمارے اوپر ہیں، ہماری زندگی برقرار رکھنے کے لیے جتنی کچھ نعمتوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ سب کے سب کس نے ہمیں دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ یہاں تک کہ جو انسان بھی ہے، مطلب ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو ہماری زندگی میں ہمارے معاون ہیں، ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں تو وہی اس کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کے اندر بھی، ماں کے اندر یہ شفقت اور محبت اولاد کی کس نے رکھی ہے؟ باپ کے اندر یہ جذبہ ایثار کس نے رکھا ہے کہ وہ اپنا نوالا اپنے اولاد کو کھلاتا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر یہ کیفیات رکھی ہیں۔ تو آخری احسان کس کا؟ سب سے بڑا احسان کس کا؟ اللہ کا۔ تو وہ اس کا شکر، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اس اللہ کی محبت میں یا اس کی شکر گزاری کے جذبے کے تحت اپنی گردن اس کے احکام کے تابع کرتے ہیں، اس کے آگے سر طاعت خم کرتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر جبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت جو انسان کے اندر اس کی نعمتوں کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے احکام کو ماننے کی صورت میں نکلتا ہے۔ یعنی یہاں پہ وہ غلامی جبر کی نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے، گویا میرا جسم میری مرضی سے اللہ کا غلام، میری اپنی مرضی بھی اللہ کی مرضی کے تابع، کیونکہ وہ میرا محسن ہے، منعم ہے، اسی نے مجھ پر یہ احسانات کیے ہیں، یہ سب کچھ مجھے اس نے دے رکھا ہے، تو میرا سب کچھ اس کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ مدد ایک تو اس عبادت کے لیے بھی درکار ہے، کیونکہ اس عبادت کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، اور نفس کی خواہشات ہیں، شیطان کی جو ہے نا اس میں ریشہ دوانیاں ہیں، معاشرے کا دباؤ ہے، یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اس راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی مدد درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کے ہمیں اس پر، یعنی اس عبادت کے راستے پہ چلائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مدد اس کے لیے بھی چاہیے کہ یہ جو ہم نے جو کام ہم نے اختیار کیا ہے، اس کام کے لیے جو ضروری وسائل ہیں وہ بھی کس نے دینے ہیں؟ اللہ ہی نے عطا کرنے ہیں، تو وہ بھی مدد درکار ہے۔ جو مشکلات ہیں ان کو رفع کس نے کرنا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی نے کرنا ہے، تو وہ مدد بھی درکار ہے۔ تو استقامت کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے، اس راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے، بلکہ یہ کہ انشراح صدر کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے۔ یہ کام ہے سامنے، وہ کام کرنے پہ دل آمادہ ہو جائے، پوری آمادگی کے ساتھ وہ کام کیا جائے، وہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ توفیق نہیں مل سکتی اللہ جب تک توفیق نہ دے، وہ کام کرنے کے لیے انسان کے اندر جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو ہر اعتبار سے اللہ کی مدد درکار ہے۔ اچھا، اب اس عبادت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جہاں ایک طرف محبت کی بات ہے تو دوسری طرف ایک بات یہ ہے، جیسے پہلے بھی بات آ گئی کہ یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جب کلی ہو۔ اگر آدھی اطاعت ہے، جسے ہم کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، تو اس سے پھر عبادت نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ تم آدھی باتیں مانتے ہو اور آدھی نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ ایسے لوگوں کو کہ جو کتاب کی یا اللہ کے احکام کو میں تقسیم کر دیں، کچھ پر چلیں کچھ کو چھوڑ دیں، کوئی سزا نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں ذلیل کیے جائیں اور قیامت کے دن انہیں سب سے زیادہ شدید عذاب میں ڈالا جائے۔ تو یہ جو کیفیت ہے گویا نفاق کی کیفیت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر کنارے کنارے کرتے ہیں، یعنی وہ سارے خطرات مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی کیفیت نہیں ہوتی، ہر حکم مانیں گے یہ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ کون سے مانتے ہیں؟ جو آسان ہوتے ہیں، جن میں تکلیف نہیں آتی، جن میں گزن نہیں پہنچتی، جن میں کانٹا نہیں چبھتا، وہ مانتے ہیں، اور جن میں ذرا کوئی انہیں تپتی ہوا کا خوف ہو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے نزدیک نہیں جاتے، اسے کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ نفاق کی کیفیت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں ذلت و رسوائی، اور آخرت میں سب سے نچلے گڑھے میں جانا، سب سے شدید عذاب۔ یعنی وہ جو منافقین کو ہوگا نا پھر درک الاسفل من النار ہوں گے، تو اس گڑھے میں گرنے کا امکان۔ تو دوسرا تقاضا یہ ہے۔ تیسرا، اسی میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ چونکہ ایاک نستعین بھی درحقیقت جو آیا ہے نا، اسی سے دعا مانگتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہی کا تقاضا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں
تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا مخلصانہ رشتہ اور تعلق قائم ہے، خلوص سے عبادت کر رہے ہیں، تو اب ہمیں اپنی ضروریات کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارے اندر سے کیوں اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. جو مزید چاہیے کون دے گا؟ جو مشکل آئی ہے اسے کون دور کرے گا، ہٹائے گا، کشا کرے گا؟ مشکل کشا کون ہوگا؟ جو تکلیف آئی ہے، ضرر پہنچا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے، کون ہٹائے گا؟ تو یہ سارا کچھ اللہ ہی نے کیا ہے، تو اللہ ہی دور کرے گا. جو میرے پاس ہے وہ اللہ نے دیا ہے، جو مجھے چاہیے وہ اللہ دے گا. تو اب میں کسی دوسرے سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ کب مانگوں گا؟ جب میں اللہ کے حق میں کھوٹا ہوں گا. یعنی یہ کہ وہی کچھ باتیں مانوں گا، کچھ نہیں مانوں گا، تو دل میں چور ہوگا کہ میری اللہ کیوں مانے گا، وہ بھی تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ میں بھی تو یہی کر رہا ہوں. تو اب میں کسی بزرگ کو ڈھونڈوں گا جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہوگا کہ یہ پوری مانتا ہے اور اس کی بات اللہ رد نہیں کرے گا، تو گویا میرے حق میں بھی اس کی دعا قبول ہو جائے گی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یعنی وہ کسی اور ذریعے سے دباؤ ڈلوانے کی کوشش، یہ ایک اور گستاخی کا ارتکاب ہو جائے گا. اسی لیے جو ہے نا یہ دعا بڑا نازک معاملہ ہے کہ یہ اسے عبادت کا جوہر کہا گیا ہے اور اسی کو عبادت کہا گیا. الدعاء هو العبادہ. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دعا بھی در حقیقت عبادت ہی ہے. اس کے بعد جو مدد مانگی سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ صراط مستقیم مانگتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا. اب یہاں پہ ایک لہجے کے لیے رکیے. ایک وہ بندہ ہے جسے ہم جا کے بتاتے ہیں یار سیدھی راہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے میرے کپڑے ہی پاک نہیں ہیں. مست ہے، اسے فکر ہی کوئی نہیں ہے نماز پڑھنے کی. تو یہ سورہ مبارکہ ان سے خطاب کر رہی ہے؟ نہیں. جس کے اپنے اندر ارج پیدا ہو گئی ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا صراط مستقیم ہے کدھر، وہ تو میں تو اس پہ چلنا چاہتا ہوں، چلوں گا. تو یہ دو آدمی مختلف ہیں. ایک یہ کہ جس پر آپ صراط مستقیم جا کے ٹھونس رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے چلو، یہ فرائض دینی کا جامع تصور ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. وہ تو نماز کے راستے نہیں جاتا تو آپ کے سارے فرائض دینی کو لے کے چلے گا، اسے کیا پرواہ ہے؟ وہ دنیا دار آدمی ہے. وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا تقسیم، دو ہی تقسیمیں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کو جو اللہ تعالیٰ محبوب ہے، جو آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں، صراط مستقیم ان کا مسئلہ ہے. جو دنیا کو مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، صراط مستقیم ان کے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، علاقہ ہی نہیں ہے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، فکر ہی نہیں ہے اس کی. وہ ان کو یہ بتائیں کہ زیادہ پیسے کیسے کمائے جائیں گے، انہیں یہ بتائیں کہ یورپ پہنچنے کا سستا ترین طریقہ کون سا ہے، بے شک رستے میں شہید فی سبیل یورپ ہو جائیں. یہ روز جو آپ سنتے ہیں کشتی ڈوب گئی، کشتی تر گئی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہیں یہ صراط مستقیم دکھائیں کہ بھئی جرمنی کیسے پہنچنا ہے، انہیں یہ صراط مستقیم دکھائیں گرین کارڈ کیسے ملنا ہے. اس کی ارج ہے ان کے اندر. آپ اشارہ کریں دوڑے چلے آئیں گے، لوٹ لیں آپ انہیں، پیسے کھا جائیں وہ دیں گے. اس صراط مستقیم کی ارج اس کو ہوگی جو آخرت سے ڈرتا ہے، جسے پتہ ہے پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ میں دنیا میں صراط مستقیم پہ نہیں چلوں گا. جس کے اندر اس طرح کی ارج پیدا ہو جائے، خواہش پیدا ہو جائے صراط مستقیم کی، اصل میں تو صراط مستقیم وہ مانگ رہا ہے. اب آپ اس کی نماز میں دیکھیں نا وہ کیسے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اگر یہ نہیں ہوگا تو وظیفہ ہے، پڑھتے رہو 1000 دفعہ پڑھو تو وہ شاید اس کی برکتیں کوئی مل جائیں، بصورت چاول مل جائیں، حلوہ مل جائیں، لیکن وہ بصورت عمل تو نہیں ملیں گی. وہ تو گل محمد وہیں کھڑا رہے گا جہاں پہلے دن کھڑا تھا. تو اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. چلا، رکاوٹیں دور فرما، اس کے اوپر ہمیں گامزن کر دے. اس کے بعد اس صراط مستقیم کی تھوڑی وضاحت آئی ہے کہ یہ ہے کیا. یہ ہے جس صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے. کون سے لوگ ہیں؟ یہ نبی ہیں، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے. یہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ اب ذرا ان کی زندگیوں کا ایک جائزہ تو لے لینا. کیا انعام کیا اللہ نے؟ انہیں کوئی فرعون جیسا اقتدار دیا،
یا یہ کہ کوئی قارون جیسی دولت دی، اللہ نے ہدایت دی، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ کسی کا صبر ایوب مشہور ہے، کسی کا جو ہے نا وہ جہاد و قتال میں اپنا جو ہے نا سارا کچھ نچھاور کرنا، کسی نے بیٹا ذبح کیا ہے، کسی نے آگ میں چھلانگ لگائی ہے، انعام یہ ہے جی۔ اگر یہ ساری باتیں آپ کو عجیب لگیں تو پھر صراط مستقیم کی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کے اندر، یہ صراط مستقیم ہے، آگے آ جائے گا یہ سارا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس سب پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ صراط مستقیم کے سنگھائے میل ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ منعم علیہم لوگوں کا رستہ ہے، اللہ ان لوگوں کے رستے پر ہمیں بھی چلا۔ تو یعنی صراط مستقیم وہ رستہ کہ جن لوگوں پر، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان پر تیرا غضب نہیں ہوا، ولضالین، وہ گمراہ نہیں ہوئے، سیدھی راہ پر رہے۔ گمراہ جن کی راہ بھٹک گئی ہو یا راہ سے جو بھٹک گئے ہوں، اور اس کے مقابلے میں راہ یاب وہ لوگ کہ جو اس رستے پہ چلے ہوں، مشکلات برداشت کی ہوں، تکلیفیں برداشت کی ہوں، قربانیاں دی ہوں، آخرت کو ترجیح دی ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منعم علیہم ہیں، ان پر اللہ تیرا غضب نہیں ہوا بلکہ تیرا احسان ہوا، یہ گمراہ نہیں ہوئے بلکہ تو نے انہیں راہ یاب کیا۔ باقی یہ کہ گمراہ جو ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے راہ دکھائی تھی، بعد میں گم کر بیٹھے۔ غضب کن پر ہوا؟ غضب وہ ان پر ہوا کہ جنہیں راہ آج بھی معلوم ہے کہ صحیح رستہ کون سا ہے، پھر بھی الٹے رستے پر چلتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ آگے ان کی مثالیں آ جائیں گی۔ اصل میں یہ ذہن میں رکھیں، یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ افتتاحیہ اس معنی میں ہے کہ یوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ میں آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کے اہم نکات اس سورہ مبارکہ میں آ گئے ہیں۔ یہ صراط مستقیم والے کون ہیں؟ اب یہ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں ان کا ایک نقشہ ہے، پہلے رکوع میں ہی آ جائے گا نصف اول میں کہ یہ صراط مستقیم والے ہیں، پھر وہاں رکے گا نہیں، پھر آگے چلے گا، بلکہ سورہ بقرہ کا جو نصف آخر ہے، یہ تقریباً 19ویں رکوع سے آپ شروع کریں آخر تک چلے جائیں تو وہ صراط مستقیم کا ایک ابتدائی خاکہ ہے جو دے دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری 10 رکوعوں میں ان کی قربانیوں کا ایک نقشہ ہے جو پیش کر دیا گیا ہے غزوہ احد کے تناظر میں، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس طرح کی قربانیاں ہیں جو لوگوں نے دی ہیں، 70 شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون پہ گامزن رہے ہیں۔ اور وہ کتنے ہیں جو نبی جن کے ساتھ قاتل معہ ربیون کثیر، اور فما وہنوا وما، وہ ان پر کوئی وہ نہ وہ سست پڑے، نہ انہوں نے کوئی اس پر جو ہے نا اللہ کی راہ میں پس و پیش کیا، اور یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کے آخری 10 رکوع میں آپ کو مل جائے گا۔ سورہ نساء، سورہ مائدہ میں جو شریعت دی گئی ہے، شریعت کا کیا مطلب ہے؟ وہ رستہ جس پر یعنی جس پر چلنا ہے، تو وہی تو صراط مستقیم ہے، اس کی تکمیل ان 2 صورتوں میں ہوئی ہے۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ ویسے تو ابو جہل بھی مغضوب، اس پر بھی اللہ کا غضب ہے، وہ مکے میں گزر گئے۔ تو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے دوسرے حصے میں انہی لوگوں کا ذکر آ گیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ لیکن یہ کہ خاص طور پر جن لوگوں کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں جنہیں صحیح رستہ معلوم ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، معلوم ہونے کے بعد بھی، اور من و سلوہ کے مقابلے میں جو ہے نا وہ ترکاریاں اور یہ سبزیاں ان کو ترجیح دینے والے بھی، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب کما کے لوٹے۔ کیوں؟ صحیح رستے کو چھوڑ کر غلط رستے پر چڑھے جبکہ صحیح رستے کو جانتے تھے۔ یہ تو ہو گئے مغضوب علیہم، ان کی کچھ مثالیں ہو گئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان مغضوب علیہم نہیں ہو سکتے۔ اگر یہودیوں کا طریقہ اختیار کریں گے تو یہ بھی انہی میں پھر اسی غضب کا شکار ہو جائیں گے، بلکہ یہودیوں کے ہاتھوں ہی ان پر غضب ٹوٹ سکتا ہے جیسے کہ آج ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ کی سنت میں تو، طریقے میں تو، اصول میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ پوری سورہ بقرہ میں آپ کو مل جائے گا، پھر سورہ آل عمران میں مل جائے گا، سورہ نساء، سورہ مائدہ میں پھر بار بار ملے گا۔
تو ان صورتوں میں مغضوب علیہم کا بھی درجہ بدرجہ مضمون اپنے کمال کو پہنچا ہے۔ اور ضالون کون ہیں؟ یہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، تو ان کا معاملہ بھی ہے۔ آپ کو سورہ بقرہ میں تو خیر نہیں ملتا، لیکن یہ کہ بہت مختصر ہے، لیکن سورہ آل عمران میں تو خطاب ہی ان سے ہے پہلے حصے میں، اور پھر سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں بھی ذکر آیا ہے، آخر میں جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اگلی 4 صورتیں ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ سورہ فاتحہ کے یہ جو مضامین ہیں، خاص طور پہ جو صراط مستقیم سے متعلق، مغضوب علیہم لوگ کون ہیں اور یہ جو ضالین کون ہیں، یا یہ جو 3 گروہ آ گئے، منعم علیہم اور مغضوب علیہم اور ضالون، یہ جو 3 گروہ ہیں، ان کی تشریح یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کو اچھی طرح سے کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا ہم سورہ بقرہ کے بارے میں بھی تھوڑا یعنی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، ترجمہ کل ہی کریں گے، آج ذرا اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی تھوڑا وقت ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا تو میں نے آپ کے سامنے یہ 4 صورتوں کا ایک تعارف پیش کر دیا۔ یہ ہیں مدنی اور مدینہ کے نصف اول میں یہ نازل ہوئی ہیں، سن 5 سے پہلے، ہجری سے پہلے نازل ہو گئی ہیں۔ کچھ آیات ہیں جو بعد میں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ بڑا حصہ ان صورتوں کا اسی دور میں نازل ہوا۔ ان میں سے یہ جو سب سے بڑی ہے یہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کے بعد جو سورہ آل عمران ہے وہ اور سورہ نساء اور یہ تقریباً برابر ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، اور لیکن سورہ آل عمران سورہ بقرہ سے آدھی ہے۔ سورہ بقرہ 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 20 رکوع پر مشتمل ہے سورہ آل عمران۔ یہ جو دونوں صورتیں ہیں، جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ ان کا ایک ایک حصہ وہ ہے جس میں امت مسلمہ سے خطاب ہے، یعنی صراط مستقیم والوں سے، اور ایک ایک حصہ ان دونوں میں وہ ہے کہ جس میں ایک سورہ بقرہ میں خاص طور پہ یہودیوں سے پہلے حصے میں، اور اس کے بعد یہ کہ سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں نصارہ سے خطاب ہے۔ سابقہ اہل کتاب مخاطب ہیں دونوں صورتوں میں۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی ہے کہ جو لوگ ان صورتوں سے محبت رکھیں گے تو آخرت میں جب عرش میں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 2 بدلیوں کی صورت میں یہ صورتیں نمایاں ان کے اوپر آ کے سایہ فگن ہو جائیں گی، یعنی انہیں سایہ فراہم کریں گی۔ اب محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں سیکھا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے اور غور و فکر کیا جائے۔ کوشش کریں، آپ ہمت کریں، جو نوجوان ہیں حفظ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ آج کل ویسے بھی فتنوں کا دور ہے، آپ کو ایک سورہ کافی نظر آتی ہے، پورا قرآن مجید جو ہے وہ فتنوں سے پناہ دینے کا ذریعہ ہے، اور اس میں سورہ بقرہ کا بہت اہم مقام ہے۔ آپ اگر کسی بھی جو ادھر تھوڑا سا عمل وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں نا، تو آپ کو بتائیں گے یہ جو جادو وغیرہ ہوتا ہے، جنات وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھگانے کا ذریعہ ہے یہ سورہ بقرہ۔ اس کے پہلا رکوع ہے، درمیان آیت الکرسی والا رکوع ہے، پھر آخری رکوع ہے، تو یہ ویسے تو پوری سورہ مبارکہ بھی ہے، تو ان کو آپ حفظ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے مصداق بن جائیں۔ اگر آخرت میں 2 بدلیوں کی صورت میں یہ سایہ فگن ہو جائیں تو کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ ظاہر ہے یہی کیریئر ہے، اصلی کیریئر تو یہی ہے نا، یہ دنیا میں جو کچھ بھی کریں گے یہیں پہ رہ جائے گا، اور اگر تھوڑی سی محنت یہ کر لیں تو یہ بہت فائدہ دے گی۔ اب اس کا جو پہلا حصہ ہے، سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس میں زیادہ تر خطاب جو ہے، پہلے 4 رکوعوں کو چھوڑ دیجئے کہ وہ خلاصہ ہیں مکی قرآن کا، وہ جو 20 پارے ہیں ان کا خلاصہ 4 رکوعوں میں آ گیا ہے۔ یہ پہلے 4 رکوع تو یہ ہیں، 5ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یعنی یہ کہ جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں عرف عام میں، قرآن مجید ان کو بنی اسرائیل بھی کہتا ہے، یہود بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، 12 بیٹے تھے، ان کے جو 12 قبیلے آگے چلے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ان سے خطاب ہے۔ اور آگے جو سورہ آل عمران ہے اس میں بھی نصارہ سے خطاب ہے۔ ایک خاص مضمون جو آج کل کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے ان دونوں صورتوں میں آیا ہے، دعا کیجئے اللہ کرے کہ میں اسے صحیح طرح سے آپ کے سامنے یعنی واضح الفاظ میں پیش کر سکوں ابھی بھی اور ترجمے کے دوران بھی۔ وہ متعلق ہے اس وقت کی جو دنیا کی صورتحال ہے اس سے۔ اچھا، اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ ابھی جو ہم نے نقشہ کھینچا ہے نا کہ قومیں تو 2 ہی ہیں، تقسیم 2 ہی کے درمیان ہے، ایک وہ کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔
اب یہ جو نہ ماننے والے ہیں ان میں سے بہت سے ماننے والے بھی ہیں لیکن انہوں نے خدا کا تصور اپنا بنا لیا. اگر کسی نے اللہ کو اپنا اللہ کا بیٹا بنا لیا تو ظاہر ہے یہ اللہ کا وہ تصور نہیں ہے جو اللہ پیش کر رہا ہے, یہ اس نے خود ساختہ بنایا ہے, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا ہے. تو یہ نہ ماننے والی بات ہے, مان کے بھی نہ ماننا. لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں عظیم اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو سرے سے اللہ کو ماننے کے قائل ہی نہیں ہے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں ہر قسم کے مذہب کا. یہ ہمارا دور اس اعتبار سے بہت اسپیشل دور ہے. پہلے یہ مذاق اڑانے والے آٹے میں نمک کے برابر ہوتے تھے اور کونوں خدروں میں ہوتے تھے, مین سٹریم میں نہیں ہوتے تھے, ایون اقتدار میں بھی نہیں ہوتے تھے. اب وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں ہوتے تھے وہ نبیوں کا مذاق تو ضرور اڑاتے تھے, اللہ کا نہیں اڑاتے تھے. اور لیکن اب وہ لوگ ہیں کہ جو تصور یہ دنیا میں گاڈ لیس سوسائٹی ہے, خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہی لوگ اقتدار میں ہیں, وہی اس وقت انفلوئنشل ہیں کہ جو بالکل سرے سے ان باتوں کو خرافات کہتے ہیں, توہمات کہتے ہیں, سپرسٹیشنز کہتے ہیں, مانتے ہی نہیں سرے سے, مذہب کو افیون مانتے ہیں اور فرسودہ لوگوں کی بات مانتے ہیں. یہ لوگ اقتدار میں. ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا, اب تو اللہ ہی سے خالی ہو گئی. تو یہ ان لوگوں کا جو ایک معاملہ ہے نا, وہ دنیا کو دیکھنا مفادات کی نظر سے, دنیا کو دیکھنا فائدے کی نظر سے. یہ اصول, ضابطہ, اخلاق یہ ان کے ہاں کوئی شے نہیں ہوتی, یہ ریلیٹیوز ہوتے ہیں, یہ ریلیٹیو ہوتے ہیں. کبھی ضرورت پڑی تو اپنے لیے تو استعمال کر لیے, دوسرے پر ہاتھ چلانا ہو گیا تو ادھر سائڈ پر رکھ دیے. یہ ان کا طریقہ واردات ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک نظام ہے, اس کلمہ توحید کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشرق وسطیٰ کو حیثیت دی ہے نا, یہ ایک تو کاروان روٹ ہے, یعنی یہ پوری دنیا کی تجارت یہاں سے, اوپر سے یہ کہ یہاں پہ معدنیات, تیل کے ذخائر, یہ ساری چیزیں آ گئی, ایک خاص اہمیت بن گئی. یہاں پہ جو امت بیٹھی ہوئی ہے یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہرحال چلیں, آپ ان کے حکمرانوں کو جتنا بھی اپنے رستے پہ لگا لیں, لیکن عوام کے اندر وہ جذبات اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں, اللہ رسول والے, آخرت والے وہ چیزیں رہتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہیں پہ مقدسات بھی ہیں, بیت اللہ بھی یہاں پہ ہے اور بیت المقدس بھی یہاں پہ ہے, مسجد نبوی بھی یہاں پہ ہے, اور یہ جو قرآن مجید نے جن انبیاء کا ذکر کیا وہ سارا علاقہ یہ ہے. تو یہ جو سارے مقدسات ہیں تو اس نے اس چیز کو بہت نازک کر دیا ہے کہ یہاں پہ وہ ساری خرافات نہیں ہو سکتی جو باقی دنیا میں ہو رہی ہیں. وہ یہاں ممکن نہیں ہے, آپ جتنی بھی کوشش کریں تو جذبات لوگوں کے مشتعل ہو جاتے ہیں. تو اب انہوں نے ایک اور پھر یہ کہ ایک کانفلکٹ بھی ہے. مثلاً یہ کہ اب آپ دیکھیں بیت المقدس کے اوپر ہمارا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کا ہے, یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا ہے, اور ایک اور دعوے دار ہیں جو ابھی بولے ہی نہیں ہیں, وہ اندر ہی اندر ہیں, وہ عیسائی ہیں. کیونکہ یہودیوں سے کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے چھینا تھا. مسلمانوں نے جن سے حاصل کیا وہ عیسائی ہیں, یہودیوں سے تو ہم نے نہیں حاصل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے پڑھا ہوگا, جو شام فتح کیا تو ان کو بیت المقدس کی چابیاں کس نے دی تھی؟ یہودیوں نے دی تھی؟ نہیں, عیسائیوں نے دی تھی. تو یہودیوں سے کس نے چھینا؟ رومیوں نے چھینا جو مشرک تھے, بعد میں وہ سارے عیسائی ہو گئے. تو ہم نے یہودیوں سے نہیں چھینا تھا, ہم نے تو عیسائیوں سے لیا تھا. پھر جو صلیبی جنگیں ہوئیں وہ ساری کی ساری ہماری عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں. تو بیت المقدس پہ جھگڑا. ایک چیز اور بھی ہے, مدینے کے اوپر دعوے دار یہودی ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہم رہتے تھے, مسلمانوں نے ہمیں نکالا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات کہ یہودیوں کو اصولاً مکے پر بھی دعویٰ کرنا چاہیے, اس لیے کہ جب وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ابراہیم کے دین کے اوپر ہم ہیں, تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو پھر اس کو بھی وہ ماننا, جب وہ اسلام کو سرے سے نہیں مانتے تو خانہ کعبہ کے اوپر مسلمانوں کا حق کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے ان کو. تو وہ اگر آج نہیں بولتے تو نہ بولیں, کل بولیں گے, کیونکہ اس کے بغیر خود ان کی اپنی جو ہے نا وہ منطق ہی نہیں پوری ہوتی کہ ابراہیم کے دین پر ہم ہیں. اگر ان کا دعویٰ یہ ہے تو پھر ابراہیم کی ہر چھوڑی ہوئی جو دین کا شعیرہ ہے یا شاعر ہیں اس کے کسٹوڈین وہ بنیں گے. تو مکے پر بھی انہیں دعویٰ کرنا چاہیے, اور ان کے دل میں ضرور ہوگا, کریں گے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا, جو اس وقت اپنا ورلڈ آرڈر مسلط کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کانفلکٹ کا کیا حل نکالیں, کیسے امن پیدا کریں اس خطے میں. تو انہیں ایک سوجی ہے بات, وہ بات یہ ہے ابراہم اکارڈ, کہ یہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں.
تو یہ ابراہیمی مذاہب ہیں، تینوں کے تینوں ابراہیمی مذاہب ہیں، لہذا ان تینوں کو اس نقطے پر، یہ نقطہ مشترک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، تو یہ تینوں کو اس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے۔ عربوں کو تو یہ بھی سمجھایا ہوگا یار تم میں اور بنی اسرائیل میں فرق کیا ہے، کزنز ہو، اسحاق علیہ السلام کی اولاد وہ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تم ہو، تو تمہیں تو ایک بن کے رہنا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ مذہب کا یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ تم سب کے امام ابراہیم علیہ السلام، تو ان پر چل کے جمع ہو جاؤ، اسحاق سے بھی آگے بڑھو، یعقوب سے بھی آگے بڑھو، اور ہمیں کہیں گے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھو، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچو۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ کر جب آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھیں گے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہاں قرآن کا مقدمہ ہی یہ ہے کہ یہ یہودی اور نصرانی ابراہیم کے طریقے پر نہیں ہے، اور ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مسلم تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلم حنیف تھے، یا حنیف مسلم تھے، یکسو ہو کر مسلمان تھے۔ اور ابراہیم کی اولاد میں کون آیا جی؟ پہلے وہ نبی چلے اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام۔ تو جب یعقوب علیہ السلام قرآن ذکر کرتے ہیں، آپ ادھر دیکھیں گے یہ کیوں دہرا دہرا کے اس بات کا ذکر ہو رہا ہے، آپ اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کیوں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ابراہیم، جو یعقوب نے جو وصیت کی تھی وہ کس چیز کی وصیت کی تھی، اور ابراہیم نے کس چیز کی وصیت کی تھی اپنی اولاد کو؟ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی کی وصیت ابراہیم نے بھی کی تھی اور یعقوب نے بھی تھی۔ کس کی؟ وہ جو دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر، ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ دعا مانگی ابراہیم اور اسماعیل نے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے ساری اولاد کو بھی اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو علیہ السلام اسی کی وصیت کی تھی، اسی اسلام کی وصیت کی تھی۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹے گا سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو بیوقوف بنائے؟ تو کس نے بیوقوف بنایا؟ یہودیوں نے بنایا۔ وصیت اسی کی ابراہیم اور یعقوب نے بھی کی تھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم ادھر کھڑے تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، اور جب انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، اسی کے ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، اسلام پر ہیں۔ یہ تو ایک لڑی پر کلیئر ہو گیا نا، اصل دین کون سا تھا؟ ابراہیم کا دین کون سا تھا؟ اسلام۔ یعقوب کا دین کون سا تھا؟ اسلام۔ وصیت اولاد کو کس کی کر کے گئے تھے؟ اسلام کی۔ یہ ایک لڑی پہ تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری لڑی عیسیٰ علیہ السلام، آخری وہ جو آئے ہیں، وہاں سے عیسائیت کا آغاز ہوا نا، نصارہ وہاں سے بنے۔ ان پر جو اولین ایمان لائے وہ کون ہیں؟ جن کو قرآن کہتے ہیں حواری۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، تو بھی گواہ رہے کہ ہم مسلم ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی، یہ پورا مقدمہ سمجھ میں آیا؟ عیسائی کون؟ عیسائیت کا کوئی وجود آپ کو نظر آیا؟ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بھی مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم اور حواری بھی مسلم، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے وہ کون؟ وہ بھی مسلم۔ اب یہ جو شریعت کا تھوڑا بہت اختلاف ہو گیا، یہ بھی کدھر سے ہوا؟ یعنی یہ یہود نام تم نے خود رکھا، اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے اسلامی نام دیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھ کر ذرا پڑھیں نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، یہ یہودیت نہیں ہے، نصرانیت نہیں ہے، اسلامی دین ہے۔ دوسری بات یہ، قبلہ کون سا ہے؟ یہ مضمون بھی سورہ آل عمران میں آپ کے سامنے آئے گا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
جو پہلا گھر ہے عبادت کے لیے لوگوں کو کے لیے قبلے کے طور پر جو تعمیر کیا گیا، وہ مکے میں جو خانہ کعبہ ہے وہ پہلا گھر ہے، یہ تو بعد میں تمہارا اضافہ ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے کیوں نہیں سمجھا دیا؟ آخر دیکھیں نا، بیچ میں نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے ہی تو بیت المقدس کی تعمیر کی، ان کے بعد کتنے نبی آئے، انہوں نے کیوں نہیں تبدیل کیا، یہ کیوں رہنے دیا؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے رہبانیت کو بھی رہنے دیا، نہیں مانا کی، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، بری تھی، ابتدا انہوں نے کی تھی اس کی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے، یاد رکھیں، جب آپ یعنی چلیں اچھی نیت ہی سے صحیح، جب آپ اللہ کے رستے سے ہٹیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ہٹنے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس معیار پر پورے اترو، یہ جو اپنے لیے خود اختیار کیا نا، اب اس پہ پورے اترو۔ آپ نے ربانیت اختیار کر لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے تو یہ مشکل میں نہیں ڈالا تھا، تم نے خود اپنے اوپر مشکل ڈالی ہے، اب اس پر پورے اترو، اب تمہارا حساب اس سٹینڈرڈ پر ہوگا جو تم نے خود مقرر کیا ہے۔ تو وقتی طور پر اگر ان کا قبلہ انہوں نے موڑ لیا تھا، برکت سے محروم ہو رہے تھے، تو اللہ نے مڑنے دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم موڑ دیتے ہیں جدھر وہ مڑا، تو مڑنے دیا، نہیں روکا۔ اور اس دور کے ان کے اعمال بھی قبول ہوتے رہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے پورے عمل کیے وہ قبول کر لے گا اللہ، کیونکہ اس نے روکا نہیں۔ لیکن جب آخری رسول آ گئے، جب اللہ کی ہدایت نے تکمیل تک پہنچنا تھا، صراط مستقیم واضح ہونی تھی، اب بھی نہ کھولتا تو کب کھولے گا؟ اب اصل دین ابراہیمی پر کون لے کے آیا واپس؟ محمد الرسول اللہ۔ نام بھی کیا؟ نہ یہود نہ نصرانی، بلکہ اسلام، جو کس کا نام دیا ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ کا دیا ہوا ہے۔ قبلہ اول، ویسے تو وہ جب ہم یہ قبلہ اول کہتے ہیں نا بیت المقدس کو، تو یہ اس معنی میں کہتے ہیں جب امت بننے کے بعد 15-16 مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نمازیں پڑھی ہیں، نہیں تو انسانیت کا قبلہ اول کون سا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کے طور پر دیا گیا۔ دن کون سا ہے جو مبارک ہے؟ وہ جمعے ہی کا دن ہے، ہفتے کا دن انہوں نے اضافہ کیا، جیسے وہ ادھر رہبانیت کا اضافہ کیا تھا، انہوں نے ہفتے کا دن اضافہ کر کے خود لیا ہے، یہ بھی اللہ نے ان کے اوپر نہیں رکھا تھا۔ اتوار کا عیسائیوں نے خود لیا ہے، اب محمد الرسول اللہ آئے، واپس جمعے کے دن کے اوپر آؤ۔ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب اگر آپ یہودیت کو ابراہیم کا طریقہ مان کر اور عیسائیت کو ابراہیم کا رستہ مان کر ان کے ساتھ کوئی اطاعت کرتے ہیں، تو در حقیقت قرآن مجید کے اس پورے مقدمے کا انکار کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ یہودیت اور نصرانیت کو تسلیم کرے کہ یہ ابراہیم کا طریقہ ہے یا ان کی کوئی نسبت ابراہیم کے ساتھ قائم دائم ہے۔ تو اس بنیاد پر کوئی ابراہیم اکارڈ کرنا، یہ در حقیقت دین اسلام سے ارتداد اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ان دو صورتوں پر آپ اس اعتبار سے غور و فکر کریں گے کہ ان کا تو اصل مقدمہ یہ ہے کہ یہودیت اس کا کوئی تعلق اس دین سے نہیں رہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا۔ نصرانیت کا اب کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اب اس دین کا جو سند ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اول الناس بابراہیم للذی نتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ، ابراہیم کے قریب ترین تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کے طریقے کی پیروی کی ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ یہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید جو دعویٰ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ ہمیں یعنی کل انشاءاللہ ہم جو پہلے حصے میں یہ سارا ذکر آ جائے گا۔ یہ 10 رکوع جو ہے جس میں بنی اسرائیل کے اوپر انہیں چارج شیٹ کیا گیا ہے کہ تم اب دین ابراہیم پر نہیں ہو، اصل مقدمہ ہی یہ ہے ان 10 رکوعوں کا۔ اسی میں ایک آیت آتی ہے جس کو آج استعمال کیا جاتا ہے ابراہیمی اکارڈ کے لیے۔ وہ کیا آیت ہے جی؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو مسلمان ہوئے، اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں
اور جو صحابی ہیں، ان میں سے جو حقیقی معنوں پر اللہ اور آخرت کو مانتا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، ان کا اجر ان کے اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہ اصل میں کس بات کا جواب ہے یہاں پہ جو دیا گیا؟ ایک اس بات کا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا، یہ مسلمان جنت میں نہیں جا سکتے، تو ایک تو ان کی اس بات کا جواب ہے، اور دوسرا اصلاً کس بات کا جواب ہے؟ یہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اپنے اپنے وقت پر، یعنی جب تک اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نہیں بھیجا تھا تو گویا ایک طرح سے ان کا جو بھی غلط طرز عمل تھا اس کو این او سی دیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے کرتے رہو، اس رخ پر نمازیں پڑھتے ہو پڑھتے رہو، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہو پڑھتے رہو، قبول ہوں گی۔ آخر مسلمانوں کی بھی تو 16-17 آئینوں کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تمہاری بھی قبول ہو جائیں گی۔ جمعے کے بجائے ہفتے کے دن عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اسی کا پروٹوکول فالو کرو، قبول ہوگا۔ یہ تب تک تھا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آئے تھے۔ اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب کوئی ہفتہ سبت نہیں ہے، اب کوئی اتوار کو وہ حیثیت نہیں ہے، اب جمعے کی وہ حیثیت ہے، اب کوئی دوسرا قبلہ نہیں ہے، اب بیت اللہ ہی قبلہ ہے۔ تو یہ وہ پرانی بات تھی جس کو وہاں پہ مانا گیا، اور اصل جس چیز کی نفی ہو رہی تھی وہ اس چیز کی نفی ہو رہی تھی کہ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ کسی گروہ کی بنیاد پر کوئی جنت میں چلا جائے گا یا نہیں، اس کی شرطیں علیحدہ ہیں۔ نہ محض مسلمان ہونے کی بنیاد پہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے، نہ یہودی یا نصرانی ہونے کی بنیاد پر، بلکہ اس کی شرط یہ ہے۔ باقی اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہ آج بھی جو یہودی مخلص رہے تو وہ جنت چلا جائے گا، اور آج بھی جو عیسائی مخلص رہے تو وہ جنت چلے جائے گا، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی، مغالطہ اسی شے کو کہتے ہیں نا، آپ کو مغالطہ لگ جائے، اور پھر بعض لوگ یہ مغالطہ جان بوجھ کر لگاتے ہیں تاکہ وہ جو ان کا ایجنڈا ہے ابراہم اکارڈ کا اسے پورا کیا جا سکے۔ جو آج بھی وہ وحدت ادیان کا تصور پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ آیت بہت کوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ اس کی بالکل جو ہے نا غلط معنی ہیں جو اسے پہنائے جاتے ہیں۔ یہ غلط معنی کون لوگ نکالتے ہیں؟ مغضوب علیہم نکالتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات آ گئی، اسی کے ساتھ جڑ کے آ گئی۔ تو ایک مضمون تو اس کے اندر یہ آیا ہے۔ یہ جو پہلے 4 رکوع ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ کل ہم شروع میں انہی کا ترجمہ کریں گے، اس میں سے جو پہلا رکوع ہے نا، اس میں 2 گروہوں کا ذکر آ گیا۔ ایک وہ کہ جو اللہ کو مانتے ہیں دل و جان سے، مخلص ہو کر اللہ کو مانتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو مخلص ہو کے کفر پہ چلتے ہیں، جن کو کان کھول دیے گئے، اتمام حجت ہو گیا، ساری بات سمجھ میں آ گئی، جان بوجھ کر نہیں مانے ہیں۔ مکے والوں کو آخر محمد الرسول اللہ نے سمجھایا تو کیا کسر رہ گئی تھی سمجھنے میں؟ اس کے بعد اگر نہیں مانا تو غلط فہمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ کہ جان بوجھ کر اپنے دنیا کے مفادات اور چودراہٹوں اور سرداریوں کی وجہ سے نہیں مانا۔ ان دونوں کا ذکر اکٹھا کر دیا کہ اگر یہ مانتے، ابو جہل بھی مانتا، تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا، کریکٹر اس کا بھی ایسا تھا کہ ویسا ہی مانتا، وہ دھوکے باز نہیں تھا، فراڈیا نہیں تھا۔ اس سے اگلا جو رکوع ہے اس میں اب یہاں پہ سمجھ لیجئے، خواہ کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو خاص طور پہ، اور مسلمان، یہ تینوں پر اس دوسرے رکوع کا اطلاق ہو جائے گا۔ مانا ہے لیکن ڈنڈی ماریں، مانتے ہیں لیکن کرتے اپنی مرضی ہیں، زبانی کلامی مان لیا، عملاً اپنی مرضی چلائی۔ یہ دوسرے رکوع جسے ہم کہتے ہیں نا نفاق کا ذکر ہے، تو یہ صرف مسلمانوں میں سے جو منافق تھے ان کا ذکر نہیں ہے، یہ یہودی بھی تو یہی چیز تھے۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ظاہر ہے جو شریعت موسوی تھی وہی تو یعنی اللہ کی طرف سے مستند تھی، جو اس پر چل رہے ہیں۔ اب ان کے اندر پہلے نفاق موجود تھا، مسلمانوں سے پہلے ان کے اندر نفاق موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ نفاق نمایاں ہو کے کفر کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ تو اب مسلمانوں کے اندر جو اس طرح کے لوگ تھے وہ فطری طور پر ان کے اتحادی بن گئے، یہ ایک دوسرے کی چھپر سایہ میں چلتے رہے۔ خاص طور پہ مدینے کے اندر یہودی پہلے سے آباد تھے، خاندانی تعلقات تھے، سماجی روابط تھے، تو یہ ملا جلا معاملہ ہے اس دوسرے رکوع کا۔ یہ یہودیوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی جو سیدھی راہ سے کھسکے ہوئے ہیں ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تیسرے رکوع میں وہ جو ہے نا، وہ جو قرآن کی اصل دعوت ہے، جو اس نے متعدد بار پیش کی، جو مکی قرآن میں بار بار آئی، اس کا ایک خلاصہ اور لب لباب ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، اور تمہارے لیے پانی برسایا جس سے پھر تمہاری ساری غذا کا بندوبست ہوتا ہے،
اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو تم بھی ایسا بنا کے لاؤ، نہیں بنا کے لا سکتے تو یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس پر دل و جان پر سے ایمان لاؤ۔ نتیجہ اس کا جنت یا دوزخ کی صورت میں نکلے گا، مانو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو دوزخ میں جلو گے۔ اور وہیں پہ یہ بات بھی آ گئی، یہ پھر مضمون ادھر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ بھی کرتا ہے۔ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ مخلص کو نہیں گمراہ کرتا، گمراہ اس کو کرتا ہے جو فاسق ہوتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، مانا لیکن نہیں چلے، تسلیم کیا سمعنا و اطعنا، لیکن یہ کہ دل اپنی مرضی چلائی، اللہ کی بات نہیں مانی۔ یہ ہے اللہ سے عہد کر کے توڑنے والے، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو منقطع کرتے ہیں۔ یعنی جوڑنے کا حکم ایک تو یہ بھی ہے نا، رحمی رشتوں کا ذکر آتا ہے، اکثر مفسرین نے اسی کا ذکر کیا ہے، لیکن صرف وہی تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جماعت سے جڑنے کا بھی حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اکیلے نہ رہو، شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، مل کے رہو، جماعت کے ساتھ رہو۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ جماعت کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ بھی اللہ نے جڑنے کا حکم دیا یا نہیں؟ تو جو یہ جڑنے کے بعد کٹ جاتے ہیں، اللہ جل نے اختیار کرتے ہیں، اسے قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں اسے۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یعنی زمین کا فساد کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہ مانا جائے، شیطان کی بات پر چلا جائے، کسی طاغوت کی بات، کسی فرعون کسی نمرود کی بات پر چلا جائے، غیر اللہ کی اتھارٹی تسلیم کی جائے اللہ کے مقابلے میں، تو یہ زمین کا فساد ہے۔ تو نتیجے کے طور پر زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ وہ فاسق ہیں جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ کیسے گمراہ کرے گا؟ قرآن کے ذریعے سے۔ پھر قرآن کے وہ ایسے معنی نکالیں گے کہ جس کے نتیجے میں کو ایگزسٹنس ممکن ہو۔ لیکن میں نے دو گروہ آپ کو بتائے تھے، ایک وہ جو اللہ والے ہیں، ایک وہ کہ جو اللہ کے مخالف ہیں۔ ان کے درمیان کشمکش ہے، کشاکش ہے، رفٹ ہے، جھگڑا ہے، اور یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں مل کے رہیں، مل جل کے رہ سکیں۔ اب مل جل کے رہنے کے لیے، اب دیکھیں، ابھی میں نے ابراہم اکارڈ کا آپ کے سامنے ایک تصور پیش کیا تھا کہ ہماری اور یہودیوں کی لڑائی ختم ہو جائے، تو لڑائی ختم کیسے ہوگی؟ بھائی تم بھی ابراہیمی، ہم بھی ابراہیمی۔ تو یہ جو نا کس آیت سے نکالیں؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اس سے نکال کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے، تو قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس کو اپنی من مرضی کے معنی پہ نہ کر۔ اصل جو تفسیر بالرائے ہے نا وہ یہ ہے، جس کے نتیجے میں بندہ دوزخ میں جائے، کہ آپ بالکل ہی اسے الٹے معنی پہنا دیں، جس مطلب میں وہ نازل ہی نہیں ہوا وہ معنی اسے دے دیں، غلط فہمی پیدا کر دیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ یہ مضمون آگے بھی پھر سورہ آل عمران میں بھی آیا، متشابہات اور محکمات کے ذیل میں۔ اور وہ جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، زیغ کیا شے ہے؟ یہاں پہ فی قلوبہم مرض، تو وہاں پہ فی قلوبہم زیغ آیا ہے، یعنی کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی محبت ہے جو کجی اور ٹیڑھ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ جو تیسرے رکوع کا مضمون تو یہ ہو گیا۔ چوتھے رکوع میں پھر انسان کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے۔ آج انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ایک حیوان سمجھتا ہے۔ آج انسان اپنے آپ کو بندر کی نسل میں سے سمجھتا ہے۔ چلیں آپ اور میں اس پہ شرمائیں گے، لیکن دنیا تو نہیں شرماتی نا، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم وہی بوزنے تھے اور بوزنوں سے ترقی کرتے کرتے یہ شے بن گئے ہیں اور ہیں حیوان۔ ڈارون نے بتایا بندر تھے، اس کے بعد جناب ہمیں پتہ چلا، فرائڈ نے بتایا کہ انسان کے اندر جو سب سے زیادہ جو پوٹنٹ جو ہے نا فیکٹر ہے وہ سیکس کا ہوتا ہے، تو سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے۔ جیسے جانوروں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے تو انسانوں کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایڈلر نے بتایا کہ ارج ٹو ڈومینیٹ، تو یہ جن لوگوں کی ڈومینیشن ہوتی ہے پھر ان کی مرضی کے مطابق زندگی چلانی پڑتی ہے، ان کی مرضی ہی پھر چلتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا انسان اپنے آپ کو حیوان سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو بھول چکا ہے۔ قرآن یاد کرا رہا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے، تم ہو کیا، تم کون ہو، تمہیں اللہ نے کس منصب پر فائز کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ وہ یہ کہ تمہیں تو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، اور اس مقام پہ اللہ نے تمہیں فائز کیا۔ پھر یہ کہ علم کی حقیقت کیا ہے،
ایک علم الاسماء ہے اور ایک علم جو ہے وہ علم ہدایت ہے۔ یہ جو دنیا کا جس کو ہم نالج کہتے ہیں، جو اب جس میں پی ایچ ڈی، پھر ایک علم کے اندر 500 شعبے بن گئے، اور کوئی کس پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی کس پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، یہ سارا وہ علم ہے کہ جو ابتداً ایک یوں سمجھ لیجئے کہ خلاصے کی صورت میں آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا گیا تھا، بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچا۔ یہ علم الاشیاء ہے۔ اور ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے دیتا آیا ہے، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ علم کا جو ہے آخری جو اس کا ورژن ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ دو علم کے دھارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بائیں، ایک کا پوٹینشل انسان کے اندر رکھ دیا ہے اور وہ اس کو ایکسپلور کرتا رہتا ہے، اور آج یہاں تک پہنچا۔ ٹیکنالوجی، سائنس، یہ ساری اس جو اللہ نے حواس دیے تھے یا جو کیپیبلٹیز دی تھی جن کی بنیاد پر انسان یہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تجربات کی روشنی میں۔ دوسرا اللہ کے پاس سے آتا ہے، جو اللہ کے پاس سے آتا ہے اس کا ریسیپینٹ اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہوا ہے، اس کا دل ہے یا اس کی روح ہے، وہ اس پر اتر آئے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو وہ گرا کھل جائے اگر، تو پھر اس کے بعد وہ ریسیو کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ دوسرا علم ہے، اور اس کی جو سورس ہے وہ انسان کا دل ہے، دماغ سے پرے، وہ سیدھا جو ہے نا دل کے اوپر اترتا ہے، اور دل کی وہ کھل جائے آنکھ تو کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ یہ جو دنیا میں انسان کو اللہ تکلیفوں سے گزارتا ہے، مشکلات سے گزارتا ہے، یہ جو میں نے سنائی تھی آیتیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں اس سے جگر خون ہوتا ہے نا۔ دنیا لٹتی ہے، دنیا لٹتی ہے تو دل کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں کھلتی۔ رنج ملتا ہے، دکھ ملتا ہے، غم آتا ہے، تکالیف آتی ہیں، مصائب سے گزرتا ہے، کندن تب بنتا ہے، دل کی آنکھ تب کھلتی ہے۔ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، وہ نظر پیدا ہوتے ہیں تو پھر جہاں کو انسان دیکھنے کے قابل بنتا ہے۔ ایک جہاں بانی ہے، اس کا انتظام و انصرام ہے، اس سے مشکل کام ہے اسے سمجھنا۔ تو سمجھنے کے لیے در حقیقت یہ جگر کا خون ہونا ضروری ہے۔ یہ اصل ہدایت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ گرم سرد چشیدہ بنا دے، اسے مشکل اور تکلیف دہ حالات سے گزار کر وہ کندن بنا دے، اس کی عقل کو پختہ کر دے، اس کی سوچ کو پختہ کر دے۔ یہ چوتھے رکوع کا مضمون ہے۔ یہ 4 رکوع جو ہیں ان میں یہ مکی قرآن کا گویا خلاصہ آ گیا۔ باقی اس کے بعد پھر یا بنی اسرائیل والی بات